औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पीर के रोज़ एक नया मौसम शायद कराची का नसीब हुआ और वफाकी वज़ीर सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब के दरीना मुतालबे के ऊपर और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद 3 जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट्स को जो है वो पब्लिक कर दिया गया, जिसमें सानिह बल्दिया की रिपोर्ट शामिल है, निसार मुराई की रिपोर्ट शामिल है और लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार जनाब मोहतरम इंतहाई मोहतरम पीपल्स पार्टी वालों के लिए उज़ैर बलोच साहब की GIT रिपोर्ट शामिल है। क्योंकि मोहतरम पीपल्स पार्टी वालों के लिए कैसे, मोहतरम पीपल्स पार्टी वालों के लिए ऐसे, क्योंकि उज़ैर बलोच साहब के अशाइये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा शरीक हुआ करते थे जो शायद किसी निजी महफिल में किसी छोटे कारकुन के घर पर, किसी छोटे कारकुन की बेटी की शादी पर या किसी के इंतकाल पर आपको वहां पर शरीक होते हुए दिखाई ना दें। और उस पर सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी और बाद अज़ां पार्लियामेंट में उसका मुतालिबा किया गया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। अब यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से अली ज़ैदी साहब के हवाले से एक सवाल छोड़ा गया कि कोई ये बताने के लिए तैयार है कि अली ज़ैदी साहब के पास जो JIT रिपोर्ट मौजूद है वो कहां से आई है, जिस पर अली ज़ैदी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक गैर जिम्मेदाराना हरकत का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कहा कि दुबई में मेरी रिहाइशगाह पर मेरे चौकीदार को कोई लिफाफा देकर चला गया, बाद अज़ां जब मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो वो लिफाफा मेरे सामने रख दिया गया कि जनाबे वाला ये लिफाफा आपके लिए आया है। पहले तो खाली इल्जामात आयद किए जाते थे कि सहाफियों को लिफाफे आते हैं, लेकिन यहां पर सियासतदानों को लिफाफे आ रहे हैं। यह बात समझ से बालातर है। सियासतदानों को लिफाफे आ गए और सियासतदानों ने उन लिफाफों की बुनियाद पर, चाहे वो किसी ने भी भेजे हो, उसकी तस्दीक नहीं की गई कि वो लिफाफा आया कहां से था। लेकिन इसके बावजूद भी अली ज़ैदी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी और बाद अज़ां पार्लियामेंट के अंदर इस पर आवाज उठाई गई और कहा गया कि ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए। अब यहां पर अवाम में एक अभाम पैदा हो गया है कि जनाबे वाला पहले बता दिया जाए कि ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट कौन सी असली है, 4 दस्तखत वाली या 6 दस्तखत वाली। लेकिन आज सूरत हाल यही है कि दोबारा नासिर हुसैन शाह साहब जो कि सूबाई वजीर हैं, उनकी जानिब से यह सवाल छोड़ा गया कि अली ज़ैदी साहब एक बार फिर अपने मुबारक मुंह से बता दें कि जनाबे वाला ये JIT रिपोर्ट आप तक आई कहां से है। लेकिन यहां पर फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने पहले मुखालिफत की और बाद में उनकी हक में खड़े हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि पीपल्स पार्टी का मौकिफ उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से बहुत कमजोर है। JIT चलेगा, इस पर भी बात होगी, लेकिन आज जो मामलात मेरी नजर से गुजरे हैं वो ये कि जनाबे वाला कमाओ पूत करता धरता और जेबें भरने वाले लोगों के खिलाफ और उनके इदारों के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं बात कर रहा हूं के इलेक्ट्रिक की। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने वफाकी हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हर दूसरे दिन 2 घंटे धरना देकर बैठ रहे हैं। लेकिन यहां पर सूरत हाल यह है कि आरिफ नकवी साहब और हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब, दोनों के ताल्लुकात के चर्चे पूरी दुनिया में मौजूद हैं कि आरिफ नकवी साहब जो हैं वो माविन साबित हुए हैं इंतखाबात के दौर में भी। अब इमरान खान साहब या तो उसकी तरदीद कर दें या फिर ये जितने रहनुमा एहतजाज कर रहे हैं इनकी सरजनिश पार्लियामेंट हाउस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में पक्की दिखाई दे रही है। लेकिन आज वफाकी हुक्मरान जमात, अब बात आ जाती है मातहत होने की, अंडर में आने की। यहां पर बात दरअसल यह है कि के इलेक्ट्रिक वजारत पानी और बिजली के मातहत आती नहीं है, तो यह इदारा किसके मातहत चल रहा है। निजी अस्पताल की बात कर ली जाए तो निजी अस्पताल वजारत सेहत के अंडर में आता ही नहीं है, तो ये जितने निजी अस्पताल यहां पर अपना धंधा खोल के बैठे हैं वो किसके मातहत आते हैं। ये सवालात हैं जो अवाम पूछना चाहती है, जो मैं पूछना चाहता हूं। ज्यादा अवाम पहलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर ये सवालात जरूर जन्म दे रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर वफाकी हुक्मरान जमात के रहनुमा एहतजाज कर रहे हैं तो वो सही मानों में वफाकी हुकूमत में बराजमान हैं, अपनी हुकूमत से मुतालिबा करें कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए। और जितने लोग
کے الیکٹرک کی کارستانیوں اور ان کی نااہلیوں کے باعث لقمہ اجل بنتے جا رہے ہیں، ان کی ایف آئی آر کے الیکٹرک کے عارف نقوی صاحب کے اوپر لانچ کی جائے، لیکن یہ مطالبہ نہیں دکھائی دیتا۔ اور اب کچھ بات کریں گے ذرا ٹڈی دل کے حملوں کے حوالے سے، کیونکہ ٹڈی دل مسلسل حملہ آور ہے اور اس سے معیشت پر بھی مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، فصلیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم صرف اس بات پر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ وفاق کا کام ہے، وفاق سے جا کے پوچھو وہ بولتے ہیں سندھ حکومت کا کام ہے۔ پہلے یہ بتا لیں کہ کون سا کام کس کے ماتحت آتا ہے۔ اسی پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ لالا مراد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں، بہت شکریہ لالا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، جبکہ میرے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین آباد ایس آر حارث علی مٹھانی صاحب، بہت شکریہ حارث علی مٹھانی صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ لالا مراد صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا، سر مائک لے کے اور کیمرے کی کالی آنکھ سے دکھانا شروع کر دوں اور لیاری میں گھس جاؤں تو 11 بچے پکڑوں گا اور 11 کے 11 بچے یہی بولیں گے یہ جی عزیر بلوچ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ اب آپ اس کی تردید کریں گے یا آپ مزید اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا سوال مکمل ہو گیا جی سر۔ اب بات یہ ہے کہ عزیر جان بلوچ جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، جیسے اس کا بھائی رحمان بلوچ تھا، جی جی، جیسے ان کے بھائی حبیب جان بلوچ تھے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، اس میں ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو دل سے پسند کر کے اس میں کام کرنے کے لیے کسی کے لیے بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، چاہے دہشت گرد ہو، آپ میری بات مکمل ہونے دیں نا، کسی کو بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ کے کام کرے۔ ہاں، جب پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی بندہ کام کرتا ہے اس کو کسی سیٹ پہ لایا جاتا ہے یا اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے، اس کو آگے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس سیٹ کا فائدہ اٹھا کے کوئی غلط کام کرے، جیسے کہ دہشت گردی ہے، جیسے کہ کرائم ہے، جیسے کہ کرپشن ہے، تو پارٹی اس چیز کو کبھی بھی اون نہیں کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر یہ چیزیں کرنی ہوتی تو ہم اتنے عرصے سے متحدہ قومی موومنٹ کا دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنتے۔ اچھا، ہم لوگ عوامی لوگ ہیں، ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں۔ عزیر جان بلوچ نے جب دہشت گردی شروع کی، جب مرزا ذوالفقار نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جب مرزا ذوالفقار نے اس کو ہتھیار پرووائڈ کرنا شروع کیا، جب مرزا ذوالفقار نے اس کو ہوم منسٹری کی طرف سے کھلا ہاتھ دینے کی کوشش کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دورانیہ حکومت میں آپ گواہ ہیں کہ ہم نے سندھ حکومت کی طرف سے لیاری کے اندر آپریشن کروایا اور عزیر جان بلوچ کو اریسٹ کرنے کی کمپلیٹ کوشش کی، اور آج بھی جو JIT ہم نے پیش کی ہے وہ سندھ حکومت نے پیش کی ہے۔ اور سب سے پہلے میں کنڈیم کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں آپ کی شو کے تھرو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں کہ PTI کے ایک MNA اور فیڈرل منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک جھوٹی بات، ایک غلط بات کی ہے۔ اس نے پارلیمنٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے اس بیٹھے ہوئے اسپیکر آف اسمبلی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، جہاں پہ اس نے ایک اتنے بڑے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک جھوٹی JIT پیش کی ہے، جو کل ایک نجی چینل کے وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب والا چیف جسٹس صاحب اس پہ نوٹس لے لیں، مجھے بھی بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ صحیح بات ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ ایک JIT جو سندھ حکومت نے پیش کی، اس پہ ہمارے حساس ادارہ ISI، انٹیلیجنس بیورو، جی، کرائم اسپیشل برانچ، 6 ایجنسیز کے سگنیچرز ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے سگنیچرز ہیں آپ ان کو بٹھائیں۔ اچھا، یہ چیز اگر جھوٹی ہے تو یہ ان ایجنسیز کی ساکھ پر نشان لگا رہا ہے علی زیدی، ISI پر، انٹیلیجنس بیورو پر، اسپیشل برانچ پر، رینجرز پر، جنہوں نے اس JIT پر سگنیچر کیا ہے۔ اور دوسری بات، جو وہ JIT لے کے آئے ہیں، کل انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل پہ کہا ہے کہ یہ JIT مجھے بائک پر ایک بندہ آگے گھر پہ دے کے چلا گیا، جو کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کون ہے۔ اب بات سر یہ آ جاتی ہے کہ جو ہم محنت کر کے اپنے اداروں کے افسران کو کام پر لگا کے ان سے ایک اتنی بڑی JIT بنواتے ہیں جس میں سارے ملک کی ایجنسیز کو شامل کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں تاکہ اس چیز کا ایک حل نکالا جائے، اس کے اوپر ایک فیڈرل منسٹر جو کہ ایک جاہل انسان ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ایک JIT بائک پہ آ کے بندہ دے گیا اور آپ اس کو اصلی مانو۔ تو کیا آپ مجھے اپنے ہوش و حواس میں بتائیں کیا وہ JIT اصلی ہے جو بائک پہ کوئی دے کے چلا جائے، یا جو 6 ادارے اتنے بڑے معزز ادارے جس میں ISI، انٹیلیجنس بیورو، رینجرز، اسپیشل برانچ سب مل کے JIT بناتے ہیں وہ اصلی؟ اعلیٰ قیادت کا کوئی تعلق نہیں ہے عزیر بلوچ سے۔ سر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی سر، میں نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس کے گھر کی CCTV فوٹیجز تک موجود ہیں کہ کون کون آتا تھا اس کے گھر پہ متھا ٹیکنے کے لیے۔ سر بات یہ ہے کہ نبیل قبول صاحب کی کسی بات پہ میں جواب نہیں دینا چاہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے، آپ کے رہنما ہیں، آپ جواب نہیں دینا چاہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبیل قبول صاحب اب کس عہدے پہ ہیں؟
ابھی تو سر رہنما تو ہے نا پیپلز پارٹی والوں نے دوبارہ شمولیت کروائی ہے نا سر, ایم کیو ایم سے نکلنے کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں گئے نا, پارٹی کا حصہ ہیں. تو سر آپ جواب دینا ان کے سوال کا. ترجمان نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ پارٹی کے ترجمان نہیں ہے, نہ وہ سندھ حکومت کے ترجمان ہے, اور نہ میں نبیل قبول صاحب کا ترجمان ہوں. اچھا, میں اپنی منسٹر کا, اپنا انفارمیشن سیکٹری کا اور انفارمیشن منسٹر کا اور اپنی پارٹی قیادت کا ترجمان ہوں. میں جو وہ سٹانس دیتے ہیں اس پہ میں اپنی ایک اصلی اور سچی بات سامنے رکھتا ہوں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں گے, میں نے یہ چیز آپ سے کلیئر کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران عوامی لیڈران ہیں, وہ جس طرح یہ پی ٹی آئی حکومت میں اس طرح نہیں آتے, وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. تو جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں یا وہ کسی اسائشے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں لوگ ان سے ملتے ہیں, ان کے ساتھ تصویریں نکلواتے ہیں. ہم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میرا تعلق ہے, میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن صوبہ سندھ کا جنرل سیکرٹری ہوں. میں جب پورا سندھ وزٹ کر رہا تھا تو مجھ سے ہزاروں لوگ ملے ہوں گے, ہزاروں لوگوں نے تصویریں نکلوائی ہوں گی, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کل وہ بندہ اس میں سے ایک مجھ سے ملا ہوا بندہ آ جا کے ایک ٹیررسٹ بن جائے اور وہ کہے مجھے لالا مراد سپورٹ کرتا. تو ایسے بالکل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے سر اٹھنا بیٹھنا, لوگوں میں ملنا جلنا. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ جا کے کیا کام کر رہا ہے. ہاں, جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ دہشت گردی کرتا ہے, وہ اپنی سیٹ کو, اپنے نام کو, اپنے فیم کو کرائم کے تھرو استعمال کر رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف علی زرداری نے اور سندھ حکومت نے آپریشن کرایا لیاری کے اندر اور ان تمام دہشت گردی عناصر کو ختم کرنے کی کوشش کی. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. حارث علی مٹھانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سابق چیئرمین آباد ہیں ایس آر کے. حارث علی مٹھانی صاحب, جناب والا چاہے وہ بلڈر طبقہ ہو, تاجر طبقہ ہو, سب کو بھتہ خوری کی واردات میں کافی ٹارگٹ کیا گیا. سر بتائیے گا کس کے بلبوتے پہ بھتہ دیتے رہے تاجر کراچی کے جب لیاری گینگ وار اور متحدہ عسکری ونگ موجود تھا؟ بہت شکریہ, پروگرام میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دو الگ الگ سبجیکٹس ہیں جس پہ ہم یہاں پر اس وقت بات کر رہے تھے. ایک تو آپ نے چند اچھے جو ہے وہ ٹڈی دل کے حوالے سے بھی کہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی آج کا ایجنڈا رکھا ہے, اور ڈیفینیٹلی جو میں اس پر بھی آؤں گا. میں نے کہا پہلے اس پہ سوال پوچھوں. میں اس میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگرچہ جی آئی ٹی کوئی سامنے آ گئی ہے, ویسے تو میں آج آباد کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں, لیکن شاید اگر میں آج پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کو اس کی اور وضاحت میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ایشو ہے اگر جی آئی ٹی, جی ٹھیک ہے جی سامنے جی آئی ٹی آ گئی ہے. اب ایک جی آئی ٹی وہ ہے جس کو باقاعدہ طور پر سندھ گورنمنٹ نے آفیشلی جاری کیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری جی آئی ٹی وہ ہے جس کی اتھینٹیکیشن یہ کہ وہ کسی گارڈ کے ہاتھ میں ایک اینولپ کے تھرو آئی, جبکہ یہ بھی علی زیدی صاحب کو کنفرم نہیں کہ آیا وہ اینولپ خاکی تھا یا سفید تھا, ٹھیک ہے. تو آیا وہ اینولپ آیا کیسے, اس اینولپ میں جو بھی ساری چیزیں تھیں, اس کے بعد وہ جی آئی ٹی کو ان کو پہنچانا اور ساری چیزیں. دیکھیں شجا, ویری سمپل, اس کے ٹائمنگز اور اس کے بعد اس ایشو کو پوری قوم کو, پوری میڈیا کو, سب کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. ہم کیوں نہ آج ہم بات کرتے کسان کی, کیوں نہ ہم آج بات کرتے فارمر کی, کیوں نہ ہم بات کرتے آج بزنس کمیونٹی کی, کیوں نہ ہم آج بات کرتے بجٹ کی, کیوں نہ ہم آج بات کرتے سستی روٹی کی, کیوں نہ ہم آج بات کرتے پیٹرول کے مہنگا ہونے کی. اتنے سارے ایشوز کو لے کے ہم اس عزیر بلوچ کو لے کے بیٹھے ہیں جس کے حوالے سے آپ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں بحث کس بات کی ہے. پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ کو کہیں کسی جو ہے وہ چار دیواری میں چھپا کے تو نہیں رکھا ہے. عزیر بلوچ جو ہے وہ ایجنسیز کے پاس ہے. عزیر بلوچ کی اور اس کے ساتھ جو بھی جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کی جی آئی ٹی سامنے آ چکی ہے. اس جی آئی ٹی کے اوپر جو ادارے ہیں جن کے سگنیچرز موجود ہیں, بجائے اس کے کہ کسی ترجمان کے یا کسی حکومتی ترجمان کے یا علی زیدی کے, سمپل جن لوگوں کے سگنیچرز ہیں ان سے کنفرم کریں کہ آیا جو جی آئی ٹی یا جو تفتیش انہوں نے کی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے سگنیچرز کیے وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگرچہ علی زیدی صاحب کو یہ اینولپ اس انداز سے مل گیا, اس کے اوپر انہوں نے 3 دن شو ڈالا ہے, اسمبلی سے لے کے اور پھر باہر فلور آف دا ہاؤس بھی اور اس کے بعد بھی باہر, جس انداز سے پوری قوم کو اس عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں لگا دیا ہے جس کا نہ کوئی مستقبل ہے, نہ جس کا پاکستان کی معیشت سے کوئی تعلق ہے, نہ جس کا ٹڈی دل سے تعلق ہے, نہ جس کا کے الیکٹرک سے تعلق ہے, اور نہ جس کا نیشنل بجٹ سے تعلق ہے. بالکل ایسے ہی. مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. حارث بھائی میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سر, اور کچھ چیزیں میرے ذہن میں اب آئی ہیں جو میں آپ سے کنفرم کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے بھی سوال ہوگا کہ وفاقی وزارت ایک ایسے بندے کے پاس موجود ہے جو کہ گارڈ کے ہاتھوں پہنچے ہوئے لفافے پر انحصار کر کے فلور آف دا ہاؤس مطالبہ کر دیتا ہے کہ اس جے آئی ٹی کو پبلک کر دیا جائے. بریک کے بعد واپس آپ
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। JIT के हवाले से मजीद सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बनते लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खान साहब ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है कि उनसे कुछ सवालात हों कि वफाकी वज़ीर साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनमें कितनी सदाकत है और उस पर मजीद कितनी डिबेट हो सकती है, या फिर उसको हवा बनाने के बाद और उसको आवाम के सामने फेंकने के बाद पीछे से कोई दूसरा काम निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक बार फिर चलूंगा, हारिस अली मिठानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद एसआर। हारिस अली साहब, जनाबे वाला, आप जरा अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए JIT, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी तक कोई मौजूद नहीं है। ये बता दें सर, इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक के मामला चल रहे हैं, देखें अगर प्राइवेट इदारा है तब भी वो वजारत पानी और बिजली के मातहत आता है, अगर प्राइवेट अस्पताल हैं तो वजारत सेहत के मातहत आएंगे। के इलेक्ट्रिक कौन सा इदारा है सर, और कौन लोग इसके ऐसे सरबराह बने बैठे हुए हैं कि जनाबे वाला ना वो वजीर आजम की सुन रहे हैं, ना वो वजीर आला की सुन रहे हैं, ना गवर्नर की सुन रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सभी के ही हैं, और अब तो आप देख रहे होंगे कि चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, इस चीज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने काफ़ी हद तक इस इशू को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन देखें, एक बात समझ नहीं आती है शुजा कि जैसे कि आपने भी अपनी प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कहा कि PTI के जो है वो एक वज़ीर जो है वो डेली हर 2 दिन के बाद जो है वो वहाँ जाके जो है बाहर धरना देते हैं, और उसके बाद भी वो जो है वो अपने मतलूबा नताइज जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो फिर इसके ऊपर मुझे ये है कि क्यों किसी किस्म का कोई एक्शन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता। आज आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से कि इलेक्ट्रिक की जो एक सर्विसेज है, जो मैं समझता हूँ इसमें से शायद ही कोई जो इनके साथ किया हुआ एग्रीमेंट हो उसके अंदर शायद ही कोई ऐसा क्लॉज हो जिसको वो फुलफिल कर पा रहे हो प्रॉपर्ली। सही, ठीक है, चाहे वो टैरिफ के इश्यूज हों, चाहे वो सप्लाई के इश्यूज हों, चाहे वो दीगर जो है वो प्रोटेक्शन सर्विसेज के हों, इसके अंदर कहीं पर भी मैं नहीं समझता कि वो पूरा उतर रहा है। तो डेफिनेटली रियासत की जिम्मेदारी है अगरचे इस तरह से, और प्लस मैं तो ये कहता हूँ कि जी हमारी आला अदालतें जो है वो जहाँ पर इतने सारे दूसरे जितने इशूज़ हैं उसके ऊपर सोमोटो लेते हैं, तो इसके ऊपर किस बात का इंतज़ार है, या इसके ऊपर किस जो है वो उसके ऊपर वो किस एक्सपेक्टेशंस क्या है उन्हें मजीद के इलेक्ट्रिक से, वो किस तरह से इसको बेहतर कर पाएंगे। इसमें बहुत बड़ी करप्शन है, सही, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मिसमैनेजमेंट मौजूद है। इस बात की ज़रूरत है कि एक मैं ये समझता हूँ एज एन बिज़नेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन के तहत कि एक जो है वो इसका एक बाकायदा तौर पर एक कमीशन बनना चाहिए, और उसके बाद इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या एक्चुअल मामलात हैं जिसके बिहाफ पे कि इलेक्ट्रिक जो है वो अपने आप को इस तरह से प्रॉपरली हमें डिलीवर नहीं कर पा रही है। चलें ठीक है। लाला मुराद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। लाला साहब, वजीर ख़जाना सिंध कोई मौजूद नहीं है इस वक्त, वजीर आला सिंध जो हैं वही सही मानों में वजीर ख़जाना सिंध हैं। अब उनका काम खाली नोट गिनना तो नहीं है ना सर, वो शहरों के एसेट के भी मालिक होते हैं। जब के इलेक्ट्रिक 800 अरब रुपए का कॉपर उतार के चोरी करके बेच रही थी, मुराद अली शाह साहब तब क्या कर रहे थे? अब इम्तियाज शेख साहब भी शोर मचा रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी शोर मचा रहे हैं। चले देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन जो माजी में नुकसान हो गया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? सर बात यह है कि अगर हम यहाँ पे माजी के चिट्ठे खोलेंगे ना तो वो फिर बात असेंबल नहीं होती है, वो बात बिखर जाती है, हम कभी भी नोट्स की तरफ नहीं पहुंच सकते। और वो PTI का ये एक तरफ से आप देखेंगे ना कि जब इन्होंने ये शुगर रिपोर्ट और फ्लोर रिपोर्ट जारी की है तो इन्होंने जो एक बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था कि ये लोग हैं, इनके ऊपर आपने बनाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को बिखरने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 10-15 साल पुराने लोग भी जिन्होंने सब्सिडी दी है उनको भी दिया है, जबकि वो बात छोटी सी थी कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक जो लोग शामिल हैं उनके नाम देने। तो हम नोट्स में नहीं जाते, हम बात करते हैं कि के इलेक्ट्रिक के साथ हमें क्या करना चाहिए। अच्छा। सर बात यह है कि असल में देखा जाए तो पानी और बिजली जो वजारत है वो वफाकी वजारत है, ठीक है। अब उमर अयूब साहब इसके वजीर है, अगर एक वजीर अपनी वजारत के अंडर में आने वाले इदारों को देख नहीं सकते तो वो मुस्ताफी हो जाए। अब यही हाल सिर्फ इस वजारत का नहीं है, अब यही हाल हर वजारत का, इमरान खान का ये हशर है कि उसका जो वफाकी वजीर है या वो खुद जो वो सबसे बड़ा नाअहल वो खुद कप्तान है जो कि अपने डिपार्टमेंट्स नहीं देख सकता, ना कुछ कर सकता है, और उसके बाद उसको एक खराब करने के लिए, उसको एक गलत पॉलिटिकल इमेज देने के लिए एक इस तरह के प्रोपेगेंडास क्रिएट करवाता है। अब अगर कराची में जिस तरह PTI कहती है कि हम वोट लेके आए हैं, जो कि किसी को लगता नहीं है कि वो वोट लेके आए, लेकिन अब वो अगर आ गए हैं, अगर वो अपनी ही पार्टी के वफाकी वजीर उमर अयूब के लिए, कराची के लिए लाइट की बात नहीं कर सकते तो वो सबसे मुस्ताफी हो जाए। आमिर लियाकत PTI का MNA है,
اس نے آج صبح کو ایک میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمر ایوب کو جب میں نے کہا کہ بھائی کراچی میں لائٹ نہیں آ رہی آپ کا اس کے اوپر کیا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ میرا کیا جائے، میرا کوئی کام نہیں ہے. اب اس کے اوپر عامر لیاقت نے ہی یہ بات دہرائی کہ عمر ایوب کا والد صاحب نے لیاقت آباد کے اندر فائرنگ کروائی تھی مہاجروں پہ. اب جب ایک ایم این اے اپنی ہی پارٹی کے صاحب کی بات کو سیریس لے رہے ہیں آپ لالا سر ایم این اے ہے، اچھا سر ایم این اے وہ اپنے لیے الیکٹڈ ایم این اے نا، وہ اپنے لیے سیریس نہیں ہوں گے، اچھا ان کو دنیا سیریس نہیں دیکھتی ہوگی. لیکن آپ جب انہوں نے آپ کے مطلب کی بات کر دی تو وہ سیریس ہو گئے نا. نہیں میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. اگر جب آپ ایک اسمبلی کے ممبر ہیں، اچھا آپ کی جب حکومت 3 ووٹوں پہ کھڑی ہے اور اس کے بعد جب آپ کے ایم این اے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہمارا شک عمران خان کی کمزوری پہ جائے گا کہ یہ جانے والا ہے. تو عامر لیاقت صاحب کو اتنا مسئلہ ہوتا تو وہ استعفیٰ دیتے نا سر، وہ بیان تھوڑی دیتے. سر میں نے پچھلے شو میں بھی آپ کو ایک بات کہی تھی کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو ہم کہنا نہیں چاہتے لیکن سمجھانا چاہتے ہیں. تو یہ موومنٹ بن رہی ہے جس میں عمران خان اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے ہی ایم این ایز گنوا رہا ہے، جس میں عامر لیاقت ہے. موومنٹ بن رہی ہے عمران خان کے جماعت کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف. یہ کیا بات کر رہے ہیں لالا مراد صاحب؟ اس وقت تو صحیح معنوں میں حلیم عادل شیخ صاحب پچھلے 6 مہینے سے بول رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے. بالکل میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ کیا آپ نے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوا سنا ہے کہ -1 ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے سعید غنی صاحب کو، کیا آپ نے ناصر شاہ صاحب کو، کیا حکومتی ترجمان مرتضی وہاب صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ -1 ہو رہا ہے، -2 ہو رہا ہے، -3 ہو رہا ہے؟ نہیں. اچھا لیکن آپ نے اس ملک کا جو نااہل لائق وزیر اعظم ہے اس کو یہ ضرور کہتے ہوئے سنا ہے اسمبلی فلور آف دا ہاؤس پہ کہ بھائی -1 نہیں ہو رہا. تو بھائی -1 کی بات کہیں سے تو نکلی ہے جو وزیر اعظم صاحب پریشان ہو رہے ہیں کہ -1 ہو رہا ہے. تو سر یہ ہم تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری عمل کے بغیر اس نالائق نااہل کو نکالنا نہیں چاہتے. لیکن ہاں جیسے ہی ٹائم گزرتا جائے گا، جیسے ہی ٹائم گزرتا جائے گا، والوں کو ساتھ ملنے کی دعوت دیتی تھی کہ آپ وفاق کو گرا دیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. اب اس کی وجہ تو چاہتے ہیں نا اس کی وجہ سر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایم این اے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جب ہم اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جاتے ہیں ہمارے لوگ ہمیں لائٹ کے اوپر، ہمارے پینڈیمک کی وجہ سے سر ہم سارا بجٹ اپنا پینڈیمک میں لگا کے اپنے صوبائی بجٹ سے لڑ رہے ہیں. اچھا این ڈی ایم اے ایک ادارہ ہے جس کا چیئرمین خان صاحب کا نام میں بھول گیا ہوں، بڑا معتبر وہ ہمارے لیے ہے، جاوید افضل خان صاحب. ان کو ٹڈی دل کا اٹیک نظر نہیں آتا، ان کو کورونا وائرس کے اندر، سندھ کے اندر، کٹس کے اندر، اپنا بجٹ کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن صرف ان کو افضل خان صاحب کو یہ یاد آ گیا کہ 18ویں ترمیم بڑا مسئلہ ہے. تو میں اس شو کے مطابق ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ این ڈی ایم اے چیئرمین صاحب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو جو ٹاسک دیا جائے وہ پرفارم کریں. حکومتی ریزولوشنز کے اندر، حکومتی ترمیموں کے اندر ان کا بولنے کا کام نہیں ہے. وہ کوئی ایم این اے الیکٹڈ ایم این اے نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں. چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ آتے ہیں. حارث علی مٹھانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حارث بھائی جناب والا بتائیے گا سر، اس وقت جو معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں، دیکھیں کے الیکٹرک بجلی بند کرے گی تو صنعتیں تباہ ہو جائیں گی، معیشت بدحال ہو جائے گی. معیشت پہلے سے بدحال ہے، بے ساختیوں پر آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومتی اقدامات نہیں ہیں. بزنس کمیونٹی نے بہت امیدیں وابستہ کی تھی وفاقی حکومت سے، کس حد تک پوری ہوئی ہیں سر؟ دیکھیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے میں آپ کو دیکھیں ایک چیز سمپلی ہے کہ جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ این ڈی ایف سی کے بعد سے 18ویں ترمیم کے بعد سے کچھ ادارے ایسے ہیں جو آج بھی فیڈرل کے پاس ہیں، اس کے اندر ڈیفینیٹلی جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ پی آئی اے کے حوالے سے بات کر سکتی ہے، اسٹیل مل کے حوالے سے بات کر سکتی، تو کی الیکٹرک کے حوالے سے انہیں کیا ابہام ہے؟ صحیح، انہیں چاہیے کہ کی الیکٹرک کے حوالے سے بھی اسی انداز سے چیزوں کو جو ہے وہ ایکشن دیا جائے. نقوی صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب سب بیٹھ رہے ہیں نا جا کے 2 گھنٹے دھرنا دے گے. اس طرح کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے کہ پروونشل، آپ کے جو پروونشل لوگ ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ کراچی سے ہی جیت کے وہ اپنی جو ہے وہ سیاسی دکان چمکانے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہوں کہ الیکٹرک کے آفس میں، اور جو ارباب اختیار ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، عمر ایوب صاحب جو اس کے منسٹر ہیں جن کا یہ ڈومین ہے، وہ اگر رسپانسبلٹی دکھائیں گے، اگر وہ آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ 1 ماہ سے یہ ایشو تو بہت زیادہ جو ہے وہ طول پکڑ گیا ہے. صحیح، لوگوں کی تکلیف بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میڈیا بھی اس کو پوری طرح سے فوکس کر رہا ہے، اس کو رپورٹ کر رہا ہے. کوئی ایک پروگرام میں کسی ایک جگہ پر بھی آپ نے دیکھا کہ کسی فیڈرل منسٹر نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے ہم سمجھیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ وہ
गुड़ ना दे मगर उसके जैसा तो बोल ही दें, कम से कम गुड़ वाली बात ही कर दें। सही। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, कोई ऐसी होप नहीं दी है उन्होंने कि जिससे हम ये समझे कि हाँ जी ठीक है इसमें कोई बेहतरी आएगी, या किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई एक्शन भी ऐसा कोई नज़र आया हो। तो मायूसी तो जिस तरह दूसरी तमाम चीज़ों में है उसी तरह यहाँ पर इस सेक्टर पे इस उसमें भी है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी है और दीगर इश्यूज़ भी हैं। मैं तो कंस्ट्रक्शन की साइट पे आज चाहता था आपसे बात करता उस हवाले से भी। चले उस पर भी आऊँगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खान साहब भी आ चुके हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा सर, तसलसल से टॉपिक्स जो है वो कवर करते हुए आ रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स अब कवर कर लूँ आपके साथ। पहले तो सर ये बताइएगा, अली जैदी साहब का जो स्टेटमेंट JIT के हवाले से था कि कोई उनके घर पर लिफाफा दे गया और वो लिफाफा मैंने पब्लिक करने की बात कर दी, सर गैर जिम्मेदारी कह सकते हैं इसको या फिर उनको कहीं से कोई प्रेशर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। बात यह है कि अली जैदी भाई ने जहाँ से भी मालूमात हासिल कर ली, लेकिन जो फैक्ट है वो अपनी आवाम को बताया। अच्छा। पहले ये जो आजकल सिंध गवर्नमेंट ने ये अपनी GIT 2 नंबर की आजकल निकाली है उसमें ना तो वो 2 साइन है और ना कोई आवाम को खामखा जो है ना, अगर उसको फैक्ट मान भी लिया जाए तो बकौल उसके 2006 में जब ये गिरफ्तार हुआ था उज़ैर बलोच साहब, और 2008 में जब सिंध गवर्नमेंट ने उसको बेल कर दिया, तो अगर उसको सजा देते तो आज इतना बड़ा मुजरिम वो नहीं होता। अच्छा। ना इतने बड़े जो ना मसाइल खड़े होते। अच्छा, मतलब अली जैदी साहब ने जिस लिफाफे का जिक्र किया वो ऑथेंटिक था, मतलब उनके ड्राइवर को कोई दे के चला गया और उसके बाद उन्होंने उसको पब्लिक करने की बात कर दी। हुकूमती सतह पर जो वेबसाइट के ऊपर JIT पब्लिक की गई है वो ऑथेंटिक नहीं है, जो अली जैदी साहब के नौकर को मिल गई वो ऑथेंटिक है? सर बिल्कुल, आज ये जो सिंध गवर्नमेंट ने जो वो हम उसमें नहीं जाना चाहते कि जो हमारी जो GIT अली जैदी भाई ने की है तो वो तो सर मुतालबा कैसे करते हैं आप लोग सर? मैं बता रहा हूँ सर, वो मैं बता रहा हूँ उसमें इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट ने जो GIT की है वो वाली GIT नहीं है जो ओरिजिनल GIT है। अच्छा, हाँ। ओरिजिनल GIT किसके पास है? वो ओरिजिनल GIT एजेंसियों के पास है, उसमें एजेंसियों के दस्तखत है और इसमें जो है तो अली जैदी साहब तक कैसे पहुंची? से बताया कि उसमें कोई दस्तखत ही नहीं है। अच्छा, तो अली जैदी साहब के पास कैसे पहुंची असली GIT? बस कोई देखे गया है कोई लिफाफा उसके घर पे और उसको जो है ना मालूमात, देखिए हमारे पास मालूमात है जैसे भी हमने जहां से भी लिया, लेकिन ये वो GIT नहीं है जो पहली वाली GIT थी। अच्छा। इसमें हम गए थे कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उज़ैर बलोच साहब को पहले गिरफ्तार किया था उसमें 2006 में जी। और 2008 में जो है ना उसको फिर रिहा कर लिया और उसको कोई सजा नहीं हुई। अगर वो नहीं रिहा करते अपने मनमानी तरीके से तो आज वो इतना बड़ा मुझे नहीं होता और सैकड़ों लोगों का कातिल नहीं बनता उज़ैर बलोच। अच्छा चले ठीक है, शाहिद खान साहब जनाब वाला ये बता दीजिएगा असली GIT, दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं, असली GIT कौन सी? 4 दस्तखत वाली या 6 दस्तखत वाली? 4 दस्तखत वाली। 4 दस्तखत वाली ओरिजिनल GIT है, ऑथेंटिक बाइक पे देके चले गए, जो बाइक पे देखें लाला साहब, जो 4 दस्तखत वाली GIT थी वो ऑथेंटिक थी और उसमें सारी कयादत का नाम मौजूद है। आप लोग रद्दोबदल कर रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड के अंदर, इतनी बड़ी नाअहली। सर मैंने इस बात का भी एक जवाब दिया था, अभी शुक्र है ये खान साहब आ गए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन बात यह है कि जो JIT सिंध हुकूमत ने पेश की है उस पे ISI स्पेशल ब्रांच रेंजर्स तो जो अली जैदी साहब ने पेश की उसमें मैं आपको इनका जवाब दे रहा हूँ ना, 1 मिनट जवाब मुझे कंप्लीट करने देना। इस पे इन 4 लोगों का दस्तखत है। अच्छा, अब अगर PTI और नायल अली जैदी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो JIT नकली है और झूठी है, तो इसका मकसद यही है कि वो एजेंसीज के डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो उनकी साख पर उंगली उठा रहे हैं। अच्छा। सबसे पहला। दूसरी बात यह है कि एक JIT में जिसमें सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होके उसको कुछ मंथ्स के अंदर, सालों के अंदर JIT बना थी, वो नकली है। अच्छा। लेकिन बाइक पे एक खाकी लिफाफा लेके एक बंदा आता है, अली जैदी साहब के गार्ड को देता है, जो वो असली है। बनाई है बकौल उसके, अगर उसको भी सच माना जाए तो उसके मुताबिक भी इनके जो पीपल पार्टी के जो लीडरान मुलव्विस है उनकी सजा की ये बात इनसे पूछे कि उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आप चले, मैं कादर पटेल के इलाके से हूँ, वहां पे जाएं, बत्ते क्या वहां पे उनकी गुटखी की फैक्ट्रियां क्या, उधर RO प्लांट है, RO प्लांट में 2 अरब 20 करोड़ रुपए से 4 RO प्लांट लगाए थे जो एक दिन भी नहीं चले। मैं तो कहता हूँ उस RO प्लांट पे भी JIT बना दी जाए, मुझे जवाब क्योंकि उस RO प्लांट में भी अगर JIT बना दी जाए
اور سیکرٹ آرٹ اسکول کیماڑی کے اندر اس کے سامنے گلی میں مندر تھا, مندر کے اندر جو اس نے مندر کے اوپر بلڈنگ بنایا اس نے, اور اپنی کمائی کا ذریعہ جو بنایا ہوا ہے, اگر اس پہ بھی جی آئی ٹی بنا دی جائے تو ان کے سارے کٹے شٹے کھل جائیں گے. سر مجھے جواب دینے کا بالکل لالا مراد صاحب میں آ رہا ہوں, دیکھیے کافی ٹائم ہم لے چکے ہیں, شاہد بھائی آخر میں مجھے ان کا یہ جواب دینا ہے. ٹھیک ہے شاہد بھائی ایک بات مجھے بتا دیں سر, دیکھیں جے آئی ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جے آئی ٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کا نام ہے. رمضان گھانچی صاحب آپ لوگ ہی ایم پی ہیں نا؟ جی بالکل ہمارے رمضان گھانچی صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے جب تک پیپلز پارٹی میں تھے تب تک وہ عزیر بلوچ صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے, پی ٹی آئی میں آ گئے تو پارسا ہو گئے, اور عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے یہ اخبار کی خبر ہے کہ انہوں نے لیاری کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا. اخباروں کے خبر تو آپ کو پتہ ہے کہ اخباروں میں خبر کیسی چلائی جاتی ہے, اخبار بھی جھوٹ ہے, لکھ لیں یہ بات, جھوٹ ہے, وہ خبر بھی جھوٹ ہے, فیک ہے, ایسا کوئی مطلب کوئی ہماری فیرنس کانفرنس بھی عزیر بلوچ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. ہماری پارٹی تحریک انصاف پہلے دن سے جس منشور پہ کھڑے تھے آج اسی شریفوں کی پارٹی ہے, ان کی طرح ڈاکو کی نہیں. میں تو کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ چیف جسٹس سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پیپل پارٹی پہ بینڈ کر لگا دیا جائے تاکہ ان کی قاتلوں کی جو جماعت انہوں نے سندھ کے اندر سینکڑوں لوگوں کا خون کیا, یہ نائل لوگوں نے جو ملک کو کھا گئے, جو ملک کو کھا گئے, 270 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے, یہ نائل نالائق لوگ ہیں, 270 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے, سنجیدہ گفتگو ہے, آگے پیش کر لیا. اور اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یہ میرے بھائی ہیں لیکن جیسے 10-15 اور بھی ہیں جو کہ اپنے ذہن میں بٹو صاحب کی پارٹی جو ایک وہ ویژن پہ چلتے تھے, آج کل یہ زرداری لیگ بن گئی ہے, یہ ان کو ڈیپینڈ کرنے چلے ہیں. آصف علی زرداری اس ملک کا غرور ہے, اس ملک کا فخر ہے. آصف علی زرداری اتنی آصف علی زرداری کا نام لینے سے پہلے آپ لوگ اپنی پوزیشن کو دھیان میں رکھیں. عدی تارپول صاحب کو 1 کروڑ روپے بتا جاتا تھا اور سیکورٹی ادارے کے لوگ انہوں نے قتل کیے. میں اپنا بتا رہا ہوں, جو اپنا یہ بتا رہے ہیں نا اپنا ایم این اے صاحب, میں اس کے حلقے کا ہوں, آپ جائے تو صحیح, اربوں روپے کی کرپشن کر کے اپنے علاقے میں جا نہیں سکتے. کے الیکٹرک کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں سر, کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے حکومتی جماعت کے رہنماؤں کا دھرنا مضحکہ خیز بات ہے یا منافقت کی انتہا؟ یہ واحد تحریک انصاف ہے جو کے الیکٹرک کے سامنے جو ظالمانہ رویہ انہوں نے اپنایا ہے. آج بھی سارا دن چوتھا دن ہے, ہم ریگولر یہ دیکھو وفاقی, یہ پہلی بار ہوا ہے, یہ پرائیویٹ ادارہ ہے, کبھی کہتا ہے میرے پاس پرسنل نہیں ہے, کبھی کہتا ہے میرے پاس گیس نہیں ہے. پرائیویٹ ادارہ ہے بھائی, آپ ٹویوٹا شیل سے لے لو, کسی اور سے لو, اپنا جہاز بھر کے لاؤ, وہ آئل خریدو, عوام کو بجلی دو جو آپ کو پیسے دیتے نہیں بھی دیں گے. میری بات ایک لائسنس اور جاری کروا دینا انشاءاللہ یہی ہوگا. آج پرائم منسٹر صاحب نے گورنر صاحب کو بلایا اسلام آباد, ہم بیٹھے ہوئے تھے, آج ہم نے پریس کانفرنس بھی کی, آپ نے دیکھی ہوگی فورم بھائی نے, انہوں نے بلایا ہے. اب انشاءاللہ اس کے بارے میں وہی حتمی فیصلہ ہوگا جو کہ پیپل پارٹی زرداری صاحب کے دور میں کے الیکٹ پہ مہربانی کی تھی اور انہوں نے ان کو کے الیکٹ حوالے کیا تھا, اور سب کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کے لوگ کی کے الیکٹ میں کتنے شیئر ہیں, دنیا جانتی ہے. چلے ٹھیک ہے شاہد بھائی, آخر میں مجھے بتا دیجئے گا سر, عارف نقوی صاحب سے عمران خان صاحب کی ذاتی دوستی ہے, کوئی نہیں جھٹلا سکتا سر, اس کے باوجود بھی آپ کے رہنما خلاف بیان بھی دے رہے ہیں. آپ لوگ حکومت کے اندر ہے سر, اب آپ لوگ کنٹینر پہ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بتا رہے ہیں سر, صرف بیانات, عملی طور پہ کچھ نہیں. یہ نوٹس لیا, کخ نہیں لیا. بھائی بڑا خوش ہوا, ان کو تو پہلے ادھر سندھ کو جواب دینا چاہیے, ان کے سر کے معاملات کو جواب دینا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو میرا ذاتی دوست, آپ بھی میرے دوست ہیں, لیکن دوستی کے نہیں, چاہے دوست ہو چاہے ہمارے گھر کا بھائی ہو, صحیح, اس کو باقاعدہ اگر ہمارے ملک میں قانون کی خلاف ورزی کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پاک کے ادارے کے الیکشن, ہم کھڑے ہیں وہ پاک کے ادارے کے خلاف, ہم کھڑے ہیں کہ کراچی کے یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو پیسے نہیں لیتے, وہ لوگ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے جو بدلہ لیتے تھے کے الیکٹرک سے, یہ وہ لوگ کھڑے ہوتے جو صاحب ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آخر میں حارث بھائی کنکلوڈ کر دیجئے گا سر, کے الیکٹرک کا علاج کیسے ممکن؟ سر مجھے بھی ٹائم دیجیے. دیکھیں آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ دونوں, ایک سندھ گورنمنٹ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دوسرے میرے ساتھ فیڈرل کو کر رہے ہیں, اور جتنی بے بسی انہوں نے شو کی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ پھر عوام کا تو پاس یا ہم بزنس کمیونٹی کا تو پھر اب بالکل اب ہماری تو ساری ہوپس ہی ختم ہو گئی ہیں. اگرچہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کوئی کے الیکٹرک کے باہر احتجاج کرے یا دھرنا دے تو سمجھ جائیں کہ اسٹیٹ فیلئر ہو گیا, اسٹیٹ فیلئر ہے.
تو دیکھیں ایسے نہیں معاملات حل ہوتے. یہ ادارے انہوں نے خراب کیے ہیں اور ادارے جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم صحیح کریں گے. میں بتا رہا ہوں نا سر پرائیویٹ ادارے ان میں ان کے شیئر ہیں, ان کے ساتھ جو ہے اس کے سولوشنز بنانا ہوگا. دیکھیں اس لڑائی میں یا اس بحث میں جو یہ ہم ٹاک